آج قبر کا جو دوسرا سوال ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں جب یہ لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو یقین کریں خود اپنے آپ کو وہاں کھڑا محسوس کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کیسے جواب دے پائیں گے ان سوالوں کا ہم۔ اب جیسا کہ من نبیو کا جواب بہت مختصر لگتا ہے نا، بہت آسان، یعنی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن یقین مانے اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے، یہ جو آپ گزار رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ جس نے بھی نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے لے کر اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے اور کھانے پینے تک، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور اپنا رہبر مانا ہوگا، انہی کو اپنا امام اور پیشوا مانا ہوگا، انہی کی ذات کو اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا ہوگا، اور انہی کو اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور دیگر تمام شخصیتوں سے بڑھ کر محبوب جانا ہوگا۔ اسی کی زبان سے اس کا سوال کا صحیح جواب نکلے گا۔ زیادہ نہیں میں بولوں گی، میں صرف ایک سوال آپ سے اور اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم جب شادی بیاہ کرتے ہیں بھائیوں کی، بیٹوں کی، تو ہم زیادہ آ کے بات کس پہ ختم کرتے ہیں؟ جہیز پہ۔ کیا صرف جہیز ہی شادی کی ایک خرافات ہے، یا اس کے علاوہ بری بھی ہے، یا اس کے علاوہ حق مہر ان لمیٹڈ، یا حق مہر کے بارے میں بالکل لکھوانا ہی نہ، حد تک سمجھنا حق مہر لکھوانا؟ چلے ان باتوں پہ بھی نہیں جاتے۔ کیا برات کا کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ کیا اتنا لیوش ولیمہ دینا کہ ولیمہ بھی قرضے سے دیا جائے اور بعد میں قرضہ اتارا جائے، کیا یہ جائز ہے؟ چلے ہم اس پہ بھی نہیں بات کرتے۔ ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں، یہ جو ہم تحفے طوائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ کیوں دیتے ہیں ہم؟ بعد میں تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، سسرال والے اور میکے والے ایک دوسرے کی، نندیں ہمیں نہیں برداشت ہوتی، سالیاں ہمیں نہیں برداشت ہوتی، ساسیں ہمیں نہیں برداشت ہوتی، اور پھر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو پھر ہم گنتے بھی ہیں، اور پھر کوئی خدا نہ خواستہ بڑا اختلاف ہو جائے تو ہم واپس بھی مانگتے ہیں، جبکہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تحفہ دے کے واپس لینا اس طرح ہے کہ کوئی کتا کہہ کرے اور اس کو واپس چاٹ لے۔ قرأت آتی ہے نا، ہمیں نہیں آتی۔ تو اسی اگر بات کو آپ لے لیں تو بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے تبلیغی اس معاملے میں آ کے بالکل توجہ نہیں دیتے، تو پھر کیسے ہم کہہ سکیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیونکہ جس نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کے رائج کردہ بدعات کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مقابلے میں اپنے حضرت جی، اپنے بابا جی کی باتوں کو ترجیح دی ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیگر مذہبی یا سیاسی شخصیتوں سے محبت اور عقیدت رکھی ہوگی۔ اس کی زبان سے اس سوال کا جواب کیسے نکلے گا؟ جو بدعات میں پھنسا ہوا ہے وہ کیسے جواب دے گا؟ جو رواج کا قیدی ہے وہ کیسے جواب دے گا؟ جو توہمات میں، وہمات میں، خرافات میں پھنسا ہوا ہے وہ کیسے جواب دے گا؟
کوئی کہتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ کی سفر نہ کرو، کوئی کہتا ہے کوا بول گیا مہمان آئیں گے، کوئی کہتا ہے دودھ گرا ہوا اچھا نہیں، کوئی کہتا ہے تیل گرا ہوا اچھا نہیں، کوئی منگل کو سفر نہ کرو، کوئی کہتا ہے جمعے کو سفر نہ کرو، کوئی کہتا ہے مغرب میں جھاڑو نہ دو، کوئی کہتا ہے فجر میں جھاڑو نہ دو. یعنی اس قدر خرافات ہیں. جو سیکٹر بدلتا ہے، جو علاقہ بدلتا ہے، جو شہر بدلتا ہے، جو بدعات بدلتی ہیں، جو خرافات بدلتی ہیں، جو توہمات بدلتی ہیں، جو وہمات بدلتے ہیں، جو پیر و مرشد بدلتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ بڑا آسان لگتا ہے. کیا نبی کے امتی اس طرح شادیاں کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی ایسے شادی ہوئی؟ کیا صحابہ کی فوتگیاں ایسی تھی؟ کیا نبی کے امتی ایسے فوتگی کو سارا سیٹ کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی شادی اور ایک انسان کے مرنے دم تک سوائے بدعات، خرافات، توہمات، وہمات، رواج کچھ بھی نہیں ہے. اور تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قبر میں میت کی جو آزمائش ہوتی ہے اور جو اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ان سوالات کا جواب جو دے گا وہ نجات پا گیا، اور جو جواب نہیں دے سکے گا وہ ہلاک اور برباد ہوا. تیرا نبی کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی شرائط کو دنیا میں پورے کرنے کی توفیق بخشے گا، ثابت قدم رکھے گا، اسے قبر میں اس کا القاء کر دے گا. وہیں وہ شخص ان سوالوں کا جواب دے پائے گا. پھر آخرت میں جب کسی کو اولاد اور مال نفع نہ دیں گے، تب یہ کلمہ اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، جس کی اب میں آپ کو مختصر سی شرائط بتانے جا رہی ہوں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں ان میں آپ کی اطاعت کی جائے. جن کا بھی وقتی طور پہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کو اپنا نقصان بھی نظر آئے تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم کوزے میں دریا بند ہے. وقولوا للناس حسنا میں میرے جو لیکچر ہے اس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بظاہر آپ کو باتیں لگتا ہے کہ میری انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن وہی چیزیں آپ کو عزت دیتی ہیں. بہرحال وہ لیکچر آپ وہاں سن سکتے ہیں، یوٹیوب میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 8 تھی. آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہتے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ضرور آپ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ اطاعت محبت کا ثمر ہے. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کی اطاعت نہ کرے وہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے. کیا ہم خدا نخواستہ ایسے لوگ نہیں ہیں؟ عاشقان رسول، محب رسول، نبی کا نام آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم لیتے ہیں، نبی کی نعت آتی ہے تو جھوم بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے حکم پہ کیا ہم گھوم نہیں لیتے؟ پھر ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی احادیث اور آپ کے احکامات، جب کی بھی ہمارے گھروں میں خوشیوں یا غموں کا موقع آتا ہے. پھر ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی، برادری، خاندان، ماحول، دوست احباب اور یہ ناک اونچی کرنا. دوسری چیز زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گی، ضرور سوچیے گا کہ میں نبی سے محبت کرتی ہوں الحمدللہ، تو نظر کیوں نہیں آتی؟ پھر
دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان میں آپ کی تصدیق کرنا. لہٰذا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی بات کی محض اپنی خواہش یا خواہش نفس کی وجہ سے، نفسانی خواہش کی وجہ سے تکذیب کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا اور جھوٹ سے پاک اور مبرہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. آپ کے لیے ہم نے کب کہا ایسا؟ سود کو کیا نام دے دیا ہم نے؟ پروفٹ. ہو گئی تصدیق. شراب ہم کہتے کہاں؟ آپ یقین کریں کتنی میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں ذرا پوچھ کے بتائیں اپنی باجی سے شراب کہاں حرام ہے. حرام کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں آیا نا، نبی نے فرمایا بھی ہے تو، لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا نا. اس طرح کے سوال جواب کے انسان کانپ جاتا ہے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتی ہوں. تیسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا اور منع کیا ان سے باز رہنا. پہلا تو تھا نا جن باتوں کا حکم دیا ان میں آپ کی اطاعت کرنا، اب جن سے روکا. سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ شرک، اس سے بچیے. پھر دوسرے بڑے بڑے اور مہلک گناہوں سے دور رہیے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور مکروہ کاموں سے بھی اجتناب کریں. یہ جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں نا، وہ غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے سے منع کیا. حدیث کے مفہوم کے مطابق سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا ان کانوں میں جو موسیقی سنتے ہیں. برداشت کر سکیں گے آپ؟ خیر ہم تو غیبتیں سن کے بڑا انجوائے کرتے ہیں موسیقی کو، تو ہم نے لائٹلی لے رکھا. ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر وہ محبت کرتا ہے اسی کے باقدر اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب اس کا ایمان زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اس کے نزدیک محبوب بنا دیں گے، اور کفر اور فسق اور گناہ کے کاموں کو اس کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیں گے. چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پہ کرنا جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچائی. لہذا یہ جائز نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. اب آپ نماز کو دیکھ لیں، کیا کیا جماعتوں نے بنایا ہوا ہے. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، کھڑے ہونے میں ہم نے الگ الگ 2.5 انچ کی مسجدیں، آمین پہ ہمارے جھگڑے. اس کے پیچھے بہت گہرا چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے عقیدہ. عقیدے ہی ہمارے اتنے عقیدے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ تو ایک ہوتا ہے نا، قرآن ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک. عقیدے 200 کیوں، 600 کیوں، 50 کیوں، اور پھر ان پہ 2.5 انچ کی مسجدیں. تو وہی عبادت کا طریقہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے ڈھونڈیں، اتھینٹکس بکس ڈھونڈیں. جیسے نماز نبوی ہے جس میں آپ کو نماز کے بارے میں ویڈیو سینڈ کی جاتی ہے. میڈم فرح نسیم ہاشمی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے، ان کی آواز میں بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور بڑے بڑے علماء اس میں کام کر رہے ہیں. تو قرآن و سنت کے مطابق عبادت کی جائے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور محض محبت ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک ہر چیز، یہاں تک کہ آپ کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہوں. کیونکہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے اور اس کی سے ملتی جلتی جو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز پہ ترجیح اور فوقیت دیتا ہے اس کو جس سے وہ محبت کرتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا شخص وہ ہے جس پر اس کی علامت ظاہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، قول و فعل میں آپ کی سنت کا اتباع کریں، آپ کے منع کردہ کاموں سے رکے، آپ نے جو حکم دیا انہیں بجا لائے. تنگی، آسانی، چستی، سستی، پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں آپ کے آداب سے آراستہ ہو، کیونکہ فرما برداری اور اتباع ہی
محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور ان کے بغیر محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ چیپ سی مثالیں دینی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کرکٹر اس طرح کی قمیضیں پہننے لگ جاتے ہیں لڑکے، اس طرح کی بال کٹوانے لگ جاتے ہیں بچے، اس طرح بیٹنگ اور بولنگ کرانے لگ جاتے ہیں، اور کوئی کہنا تم فلاں سے بہت ملتے ہو تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں کہ میری لک فلاں کرکٹر سے، اور وہ ایکٹر ہو جائے تو اللہ ہی کی پناہ، پھر وہ اپنے آپ کو وہی ایکٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایکٹرز کو کرکٹرز کو پسند کرتے ہیں نا، جب پسند کرتے ہیں تو پھر ویسا ہی حلیہ بناتے ہیں، وہی کٹنگ ہو جاتی ہے بالوں کی، کوئی اداکارہ آ جائے مشہور، اس جیسے بال بنانے شروع ہو جاتے ہیں، اس جیسے کرتے قمیضیں دوپٹے جو بھی اس کا لباس ہے وہ ان ہو جاتا ہے، اس جیسی گلاسز ان ہو جاتی ہیں، اس جیسے پرس ان ہو جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ جب اچھی لگتی ہے تو پھر انسان اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور میں نے جیسے کہا نا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی لک تو فلاں اداکارہ سے ملتی ہے، آپ تو وہ لگتی ہے، تو بس انسان ایک ایک کو پکڑ کے کہتا ہے وہ میری فلاں کزن مجھے کہہ رہی تھی کہ تم فلاں ایکٹر سے ملتی ہو، یہ صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں۔ کبھی آپ کو دیکھ کے لگا کہ آپ نبی کی امتی لگتے ہیں؟ آپ کا حلیہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاملات جو میرے نبی کے معاملات تھے آپ کریں تو لوگ کہ ہاں یہ ہے اسلام کے چلنے والے، اور یہ ہیں سچے حب رسول اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علامتیں، چند ایک آپ کو بتاتی ہوں۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں، بیٹا ہمارے پیارے نبی تو ایسے نہیں کرتے تھے، بڑوں کو بھی حدیث ہر جگہ کوٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، کوشش کریں بیٹھ کے ٹائم نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آئے درود پڑھ دیں۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے نا کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے یہ ڈاکٹر لگتا ہے، اس کی ٹاک بتاتی ہے، یہ لیکچرار لگتا ہے، اس کا بولنا بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پہچان گئے تھے کہ آپ ٹیچر ہی ہیں، کیونکہ ٹیچر سب کا بول بول کے ایک ہی سٹائل ہو جاتا ہے نا، آپ کو بھی لوگ پہچان جائے کہ بھئی یہ تو نبی کا محب رسول ہے، یہ تو نبی کا دیوانہ ہے، یہ تو نبی سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مشتاق ہو، چنانچہ ہر حبیب اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا نا، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے نا اپنے ہاتھ سے۔ کن کو؟ بدعتیوں کو نہیں، بدعتیوں کو تو دھکیل دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی دین میں بدعات پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے، عزت دی جائے، ادب احترام سے آپ کا نام لیا جائے، مذاق سمجھا ہوا ہم نے۔ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا تذکرہ کرتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ رونے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھیے، آپ سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھیے، اور آپ کی سنت کی مخالفت کرنے والے اور آپ کے دین میں بدعت نکالنے والے بدعتیوں اور منافقوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ تبلیغ ضرور کیجیے، تبلیغ کی غرض سے آنا جانا رکھیے، باقی جتنا ان سے دور رہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں جیسے آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات، انصار، مہاجرین، آپ کے اصحاب، ان سب سے محبت رکھیں۔ ہمارے لیے سب برابر ہونے چاہیے، کوئی ان میں تقسیم نہیں، اور ان سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھیے، ان سے بغض رکھنے والے اور ان کو سب جو بھی ہیں ان سب سے آپ بھی بغض رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کرمینہ کی اقتداء کرنا، کیونکہ آپ کے اخلاق لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا رکھا تھا کہ آپ صرف وہی چیز کریں گے
جس کا قرآن نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ بھی وہی کریں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور آپ سب سے زیادہ بہادر سخت لڑائی کے وقت ہوتے تھے، دشمن سے، اپنوں سے نہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کریم اور سخی اور فیاض تھے، اور آپ سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے، آپ سب جانتے ہیں، ہواؤں سے بھی زیادہ۔ آپ مخلوق میں سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار تھے، چنانچہ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت تھے، اور وقار کے معاملے میں سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ کے معاملات میں وہ کسی قسم کی بھی ڈھیل نہیں۔ آپ پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ سخت حیا دار تھے۔ آپ اپنے اہل کے لیے سب سے زیادہ بہتر تھے، اور مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان تھے۔ آپ کے بہت اوصاف ہیں، آپ کی سیرت پڑھیے، سیرت کو جانیے، اور وہ تمام علامات، جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ تمام علامات اپنانے کی کوشش کیجیے، اور پھر انشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر فرمائیں گے، اور پھر آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں، ماں نبیوں کا، تو آپ ایک دم سے کہہ سکیں گی اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ورنہ یاد رکھیے، خالی اشکان رسول کے لانا اور میلاد کرا لینا، نعتیں پڑھ لینا، اور زندگی اپنی من مانی اور اپنی من چاہی گزارنا، یہ چیزیں، یہ منافقت دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ چیزیں کوئی بھی ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی۔ ہمارے لیے دلیل بنے گی تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تیسرا سوال دین کے بارے میں، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔